السلام علیکم دوستو، اس چینل پر پیش کی جاتی ہیں جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش کہانیاں جو انسانی حرص و حوث کا آئینہ ہے۔ راوی ریٹائرڈ ملک صفدر حیات DSP۔ وہ ایک ٹھٹرتی ہوئی گھوپ اندھیری رات تھی۔ میں معمول کے کاموں سے فارغ ہو کر سونے کے لیے لیٹا تو دستک کی آواز سن کر چونک اٹھا۔ اس وقت رات کے 10 بجے کا عمل تھا۔ موسم کی مناسبت سے اتنی رات کے کسی کا میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک دینا کسی خطرناک اطلاع کے آثار ہی تھے۔ بہرحال میں نے گرم بستر چھوڑا اور ٹھنڈے ٹھار سینی سے گزر کر کوارٹر کے بیرونی دروازے پر پہنچا۔ زیادہ امکانی سی بات کا تھا کہ شبینہ ڈیوٹی والے عملے میں سے کوئی آیا ہوگا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے میں نے احتیاطاً پوچھ دیا، کون ہے بھائی؟ میں توقع کر رہا کہ جواب میں کوئی مردانہ آواز سنائی دے گی، لیکن کیا مردانہ کیا زنانہ، کوئی آواز میری سماعت تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ میں نے دوبارہ قدرے بلند آواز میں پوچھا، اتنی رات کو کون آیا ہے بھائی؟ اس مرتبہ بھی میری آواز صدا بصحرا ہی ثابت ہوئی۔ باہر بدستور خاموشی طاری تھی۔ ایسی بات نہیں تھی کہ میں دروازہ کھولتے ہوئے کسی قسم کا ڈر یا خوف محسوس کر رہا تھا۔ جب میری دوسری پکار بھی نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی، میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ باہر مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ تحد نگاہ تاریکی اور سناٹے کا راج تھا۔ میں نے گھور کر اندھیرے میں کسی انسانی چہرے کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے اپنی اس کوشش میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ میرا سرکاری کوارٹر تھانے کے ایک حصے میں بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد دور تک سرسبز و شاداب کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ میں نے تھوڑی سی مٹر گشت کر کے کوارٹر کے دونوں پہلو میں اچھی طرح جھانک کر دیکھ لیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں خیال یہ بھی آیا کہ تھانے کے اندر جا کر صورتحال کا جائزہ لیتا ہوں، لیکن پھر میں نے فوراً ہی اس خیال کو مسترد کر دیا اور دروازے کو کنڈی لگا کر دوبارہ بستر میں گھس گیا۔ میں سونے کے لیے لیٹ تو گیا تھا، تاہم ذہن اسی دستک کی طرف لگا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی سوچ ذہن میں ابھری تھی کہ میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس رات برفیلی ہوائیں بھی چل رہی تھی، ممکن ہے کواڑ کا دروازہ ہوا کے جھونکے سے بجا ہو۔ میں سوچ پر چند لمحے بھی نہیں رک پایا تھا، کیونکہ میں نے اس آواز کو ہوا کی کارستانی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ہوا کی وجہ سے دروازہ بجنا اور کسی انسان کے ہاتھ کی دستک میں نمایاں فرق ہوتا ہے، اور میں نے بڑی واضح دستک کی آواز سنی تھی۔ میں اپنے دماغ میں بکھری مختلف نو سوچوں سے کافی دیر تک الجھتا رہا، پھر پتہ نہیں کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح پچھلی رات کے موسمی تاثرات ہی کا عکس تھا۔ سورج کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ گہری دھند نے فضا کی ہر شے کو اپنی آغوش میں چھپا رکھا تھا۔ بقول شخص سے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ دن کا سلسلہ گزشتہ کئی روز سے جاری تھا۔ اگرچہ دن کے وسطی حصے میں کئی بار سورج اپنی موجودگی دکھاتا تھا، لیکن اس کی تمازت ماحول کے حصے میں نہیں آتی تھی۔ ان دنوں ہر شے شدید سردی کی لپیٹ میں تھی۔ وہ جنوری کا مہینہ تھا، تو لگتا تھا اب ہمیشہ جنوری ہی رہے گا۔ میں نے حسب معمول ناشتہ اپنے کوارٹر میں کیا، پھر تیار ہو کر تھانے پہنچ گیا۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو رات والا واقعہ میرے ذہن میں تازہ تھا، اور اب میں سوچ کے رتھ پر سوار ہو کر میرے ساتھی تھانے آ گیا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر شبینہ ڈیوٹی والے ایسے کو اپنے پاس بلا لیا۔ مطلوب حسین میرے سامنے آ کر کرسی پر بیٹھ چکا، تو میں نے ٹھہرے ہوئے لیتے استفسار کیا، رات کیسی گزری مطلوب حسین؟ بہت اچھی جناب، اس نے جواب دیا۔ تھوڑی بہت نیند بھی لی یا ساری رات آنکھوں میں ہی کاٹ دی؟ رات کے آخری پہر 2-3 گھنٹے کے لیے سویا تھا جناب، اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا۔ پھر اذان کے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی تھی۔ رات کے آخری پہر، میں نے اس کے کہے ہوئے الفاظ میں سے ایک ٹکڑا زیر لب دوہرا کے پوچھا۔ آدھی رات کے بعد ہی سوئے ہوگے تم؟ جی بالکل۔ وہ الجھن زدہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں لگ بھگ 2 بجے سونے کے لیے لیٹا تھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا، پھر پوچھا، رات تھانے کے اندر تو سب خیریت رہی تھی نا؟ کوئی ناخوشگوار واقعہ تو پیش نہیں آیا تھا؟ بالکل نہیں ملک صاحب۔ اس کے تجسس کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ادھر تو سب امن و امان ہی رہا ہے۔ یہ آواز روٹین سے ہٹ کر کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ پہلے کبھی میرے ساتھ ایسا ہوا نہیں۔ میں نے کہا، آپ کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا ملک صاحب؟ اس نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ اس کے استفسار کے جواب میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے رات والے دستک کی واقعی سے آگاہ کر دیا۔ ایسے مطلوب حسین نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور سرسری انداز میں بولا، ملک صاحب رات کو کافی ٹھنڈی اور تیز ہوائیں بھی تو چل رہی تھی۔ ہو سکتا ہے آپ کی سماعت کو دھوکا ہوا ہو، ہوا کے دباؤ سے بجنے والے دروازے کی آواز آپ کو دستک کی آواز سمجھ لیا ہو۔ ایسا خیال ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں بھی آیا تھا مطلوب حسین، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اگلے لمحے میں نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا، کیونکہ میں نے لمحاتی توقع کر کے گہری نظر سے ایسا ہی کو دیکھا، پھر جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا، کیونکہ میری سماعت ہوا سے بجنے والے دروازے اور دستک کی مخصوص آواز میں بخوبی فرق کرنا جانتی ہے۔
ASI نے مجھ سے الجھنے کے بجائے بڑے تحمل سے کہا، پھر آپ کے خیال میں وہ کون ہو سکتا ہے؟ اگر میرا خیال اس سلسلے میں رہنمائی کر دیتا تو اس وقت تم سے سوال جواب نہیں کر رہا ہوتا مطلوب حسین، میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ میرا ذہن تو کام نہیں کر رہا جناب، وہ بے بسی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ آپ نے بڑی عجیب و غریب کہانی سنائی ہے۔ تمہارا ذہن شاید اس وقت ایک بھرپور نیند کا تقاضا کر رہا ہے مطلوب حسین، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس لیے تم گھر جا کر آرام سے سو جاؤ۔ وہ میرے حکم کی تعمیل میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے مجھے سلیوٹ کیا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ ان دنوں میں ایک چھوٹے سے قصبے فیروز آباد کے تھانے میں بطور انسپیکٹر تعینات تھا اور اس تھانے کا انچارج مکمل طور پر میرے پاس تھا، لہٰذا میں تھانہ انچارج اور تھانے دار بھی کہلاتا تھا۔ تھانے کا عملہ مختصر سا تھا، میرے علاوہ ایک ایسے مطلوب حسین، ایک حوالدار رجب علی اور 4 کانسٹیبلز اصغر علی، امین، آصف اور عمران اسمبلی کا حصہ تھے۔ ان میں سے مطلوب حسین اور کانسٹیبل امین مقامی تھے، یعنی ان کا تعلق فیروز آباد ہی سے تھا، اسی لیے میں نے اسے ایسے کو گھر جا کر آرام کا مشورہ دیا تھا۔ قصبہ چھوٹا سا تھا، تھانہ محدود سا اور عملہ مختصر سا تھا، اور اسی ساسا کے ساتھ مجھے تھانہ داری کرنا آتی تھی۔ ایسے ہی مطلوب حسین کو میرے کمرے سے نکلے ہوئے مشکل 15 منٹ ہوئے کوئی کانسٹیبل امین گھبرائے ہوئے میرے پاس آیا۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہی اس طرح لہجے میں سوال کیا، کیا ہو گیا بھائی؟ ملک صاحب، قتل کی ایک واردات ہو گئی جناب، اس نے چڑھی ہوئی سانس کے ساتھ بتایا۔ کہاں؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ ادھر کھیتوں میں، اس نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کے کوارٹر کے پچھواڑے۔ تھانے کے پچھواڑے میرا کوارٹر واقع تھا اور میرے کوارٹر کے پچھواڑے لہلاتے ہوئے سرسبز کھیت۔ میں نے کانسٹیبل کی گھبراہٹ کے پیش نظر جلدی سے پوچھا، قتل کون ہوا ہے؟ میں بظاہر کانسٹیبل امین سے سوال جواب کر رہا تھا، لیکن لاشعوری طور پر میں اس معاملے کو رات والی دستے کی واقعے کے ساتھ نتھی کرنے میں مصروف تھا، اور لاشعوری طور پر ہی مجھے کنفرم بھی ہو گیا تھا کہ دونوں واقعات کسی ایک ہی سنسنی خیز سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ وہ کوئی نوجوان عورت ہے جناب، کانسٹیبل نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، گوری چٹی اور خوبصورت عورت۔ کیا تم اس عورت کی لاش بھی دیکھا ہو؟ میں نے اسے گھورا۔ نہیں جناب، مجھے تو خادم حسین نے بتایا ہے۔ خادم حسین کون؟ جس کے کھیت میں قتل کی واردات ہوئی ہے، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ وہ اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے آیا ہے جناب، خادم حسین باہر برآمدے میں بیٹھا ہوا ہے، اسے فوراً میرے پاس لے آؤ، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ کانسٹیبل امین نے فوراً سے پیشتر میرے سامنے میرے حکم کی تعمیل کی۔ اگلے لمحے ذمہ دار خادم حسین میرے سامنے تھا۔ خادم حسین قصبہ فیروز آباد کا ایک چھوٹا ذمہ دار تھا، جس کے پاس صرف 5 ایکڑ زرعی اراضی تھی۔ ان 5 میں سے 4 ایکڑ پر وہ موسم کی مناسبت سے مختلف اناج اگایا کرتا تھا، اور 5واں ایکڑ اس نے اپنے شوق کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ 5واں ایکڑ جس میں اس نے 4 آم کے، 2 جامن کے، 2 شہتوت کے، 2 امرود کے، 2 کینو کے اور 2 انار کے پیڑ لگا رکھے تھے۔ باقی بچ رہنے والی زمین پر اس نے مختلف سبزیاں کاشت کر رکھی تھی۔ وہ فروٹ، سبزی اور مختلف اناج کے حوالے سے خود کفیل تصور کیا جاتا تھا۔ میں کانسٹیبل امین کو اپنے ساتھ لے کر خادم حسین کے ساتھ فوراً جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ درجن بھر سے زائد افراد پہلے سے وہاں موجود تھے۔ میں نے سب کو ایک طرف ہٹایا اور مذکورہ نوجوان عورت کی لاش کے قریب چلا گیا۔ کانسٹیبل امین نے غلط نہیں بتایا تھا، میرے محتاط اندازے کے مطابق اس کی عمر 25 اور 27 کے درمیان کہیں کھڑی تھی۔ اسے گردن کاٹ کر بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا گرم جوڑا پہن رکھا تھا، جو جگہ جگہ سے اپنی تباہی و بربادی کی داستان سنا رہا تھا۔ اس کے بدن کے بعض حصے ناقابل اعتراض تک کھلے ہوئے تھے۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ موت کے گھاٹ اتارنے سے قبل کسی کھلونے کی مانند اس کے بدن سے کھلواڑ کیا گیا تھا۔ وہ 101% اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو چکی تھی۔ میں اکڑو بیٹھ کر لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ پہلی نظر میں ایک چبھتی ہوئی حقیقت نے مجھے چونکا دیا۔ اس زمین نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کر لی جہاں اس عورت کی لاش پڑی تھی، اور یہ دیکھ کے میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ زمین کا وہ حصہ خون کے آثار سے قطعی پاک تھا۔ کسی شخص کی گردن کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا جائے اور اس کے بدن سے خون کا ایک قطرہ نہ ٹپکے۔ مذکورہ عورت کو جتنی بے دردی اور صفاقی سے قتل کیا گیا تھا، اس کے نتیجے میں تو اس بدنصیب کے نرخے سے خون کا ایک فوارہ پھوٹ جانا چاہیے تھا، لیکن اس کھیت کی زمین اپنے سینے پر ایک بوند کی تمغہ بھی سجائے ہوئے نہیں تھی۔ اس کا صرف اور صرف ایک ہی مطلب تھا، اور وہ یہ کہ اس بدبخت عورت کو کسی اور مقام پر قتل کیا گیا تھا اور بداعضاء اسے اٹھا کر خادم حسین کے کھیت میں پھینک دیا گیا تھا۔ وہ کھیت جس کی بیشتر فصل کاٹی جا چکی تھی، اس کی لاش فصل سے پاک زمین پر پڑی تھی۔ تم میں سے کوئی شخص اس عورت کو جانتا ہے؟ میں اٹھ کر کھڑا ہو کر وہاں موجود لوگوں کے چہروں کو باری باری دیکھتے ہوئے پوچھا، کون ہے یہ؟ کسی جانب سے اس بات میں جواب نہیں آیا۔ میرے سوال پر بیشتر افراد کی گردنوں نے نفی میں حرکت کی تھی، اور یہی انکار بعض اوقات زبان سے بھی سننے کو ملا، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ اس بدنصیب مقتولہ کا تعلق قصبہ فیروز آباد سے نہیں تھا۔
میں نے اس کھیت کے مالک خادم حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خادم حسین کہیں سے چادر کو بندوبست کرو اور پہلی فرصت میں اس لاش کو ڈھانپ دو۔ خادم حسین نے میری اس حکم کی تعمیل کی اور ایک طرف گیا۔ 2 منٹ کے بعد ایک گرم شال کے ساتھ واپس آ گیا۔ میں نے خادم حسین کی مدد سے مقتول کی لاش کو ڈھک دیا اور اتمام حجت کے طور پر ایک مرتبہ پھر وہاں موجود لوگوں کے اس کے بارے میں استفسار کیا، لیکن اس بار بھی کوئی نیا جواب سامنے نہیں آیا، جس سے بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ اس عورت کی بدبختی اسے کئی اور سے اٹھا کر فیروز آباد لے آئی تھی۔ اس مقتول عورت کو کوئی جانتا تھا یا نہیں، لیکن مجھے تو موقع کی کارروائی مکمل کرنا تھی۔ یہ تحقیق و تفتیش کے بعد کے مراحل تھے کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور اسے کس نے قتل کیا تھا۔ دیگر لوگوں کے علاوہ قاسم الامین نے بھی اس امر کی تصدیق کر دی تھی کہ وہ طرح دار عورت موضع فیروز آباد کی رہنے والی نہیں تھی۔ اس نے پہلے کبھی اس عورت کو قصبے میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ضروری کارروائی سے نمٹنے کے بعد مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے امین کی نگرانی میں ضلع اسپتال بھجوا دیا، پھر اس کھیت کے مالک خادم حسین سے سوال و جواب میں مصروف ہو گیا۔ ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا، وہ یہ کہ آلہ قتل کی تلاش میں بھی میں نے جائے وقوع اور اس کے آس پاس کا علاقہ اچھی طرح دیکھ ڈالا تھا، لیکن میری توقع کے عین مطابق آلہ قتل مجھے کہیں بھی پڑا نہیں ملا تھا۔ مجھے اس بات کا تو 100% یقین تھا کہ اس عورت کو کسی اور جگہ پر موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد یہاں لا کر کھیتوں میں پھینک دیا گیا تھا، لہذا آلہ قتل کا جائے وقوع پر پائے جانا بعد از قیاس ہی تھا۔ البتہ ایک بات ہے کہ اسے کسی تیزدار آلے کی مدد سے قتل کیا گیا تھا، مثلا کسی خنجر یا چھرے سے۔ خادم حسین کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ وہ مضبوط ہاتھ پاؤں کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا، رنگت گہری گندمی مگر سامنے ہرگز نہیں تھی۔ 50 کا ہنسا عبور کرنے کے باوجود بھی وہ صحت مند، توانا اور چاق و چوبند دکھائی دیتا تھا، اور اس صحت و تندرستی کا واحد راستہ محنت اور مشقت۔ وہ ذمہ داری کے کام میں کسی کی مدد نہیں لیتا تھا، بلکہ اپنے کھیتوں کے تمام زرعی معاملات وہ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا تھا۔ میں نے خادم حسین سے پوچھا، چاچا تم نے صورت کی لاش کو کب دریافت کیا تھا؟ میرا مطلب تم نے اسے کب دیکھا تھا؟ جناب میں دریافت کا مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس عورت کی لاش کو سب سے پہلے دینو کمار نے دیکھا تھا۔ یہ دینو کمار کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ دینو کا اصل نام دین محمد ہے جی، خادم حسین نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یہ ادھر قصبے میں ہی رہتا ہے جناب۔ کیا دین اس وقت یہاں موجود ہے؟ جواب دینے کے بجائے اس نے موجود لوگوں پر ایک متلاشی نگاہ ڈالی، پھر ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، جی دینو وہ ادھر کھڑا ہے۔ میں نے خادم حسین کے اشارے کا نگاہی تعقب کیا اور بابا سے بلند پکارا، دینو بابا یہاں آ جاؤ۔ اگلے ہی لمحے میرا اندازہ کچھ غلط ثابت ہو گیا، جب 2 درجن افراد کے مجمع میں سے ایک سانولا سا نوجوان نکل کر میری جانب قدم بڑھانے لگا۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ دینو کمار اچھی خاصی عمر کا کوئی بندہ ہوگا، جبھی میں نے اسے دینو بابا کہہ کر اپنے پاس بلایا تھا۔ بہرحال کبھی کبھی انسان کا اندازہ الٹ بھی جاتا ہے۔ میں نے خادم حسین کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا، جب تمہیں دینو نے اس عورت کی لاش کے بارے میں بتایا اس وقت تم کہاں تھے؟ میں گھر سے نکل کر اپنے کھیتوں کی طرف آ رہا تھا جناب عالی۔ مجھے تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ آج کل میں اپنی فصل کی کٹائی میں لگا ہوا ہوں۔ کل ایک کھیت میں کٹائی کا کام ادھورا چھوڑ گیا تھا، میں اسے مکمل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن ابھی میں اپنے کھیتوں سے 200-300 گز دور تھا کہ اسی جانب سے میں نے دینو کمار کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ یہ مجھے بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے یہ بول پڑا اور اس نے کھلی ہوئی سانس کے ساتھ مجھے بتایا کہ ادھر میرے کھیتوں میں کسی عورت کی گردن کٹی لاش پڑی ہے۔ میں اس کے ساتھ اپنے کھیتوں میں پہنچ گیا اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اس بدنصیب عورت کی لاش دیکھ لی۔ پھر تم نے کیا کیا؟ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو تو میں نے پوچھ لیا۔ جناب میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا، خادم حسین نے جواب دیا۔ اس وقت جتنے بھی لوگ آس پاس کھیتوں میں کام کر رہے تھے وہ جمع ہو گئے اور ہم سب اس عورت کی دردناک موت کے بارے میں تبادلہ خیالات کرنے لگے۔ وہ ہم سب کے لیے قطعی اجنبی تھی، ہم میں سے کوئی بھی اسے جانتا یا پہچانتا نہیں تھا۔ اس واقعے کی خبر گاؤں کے اندر بھی پہنچ گئی تھی اور لوگ عورت کی لاش دیکھنے کے لیے کھیتوں میں آنے لگے تھے۔ دیکھتے دیکھتے یہاں اچھا خاصا رش لگ گیا۔ اسی وقت اسی ہمدرد نے مجھے مشورہ دیا۔ یہاں تک بتانے کے بعد خادم حسین نے لمحاتی توقف کیا، پھر گہری سانس چھوڑنے کے بعد بولا۔ اس نے سمجھانے والے انداز میں مجھے مشورہ دے کہ میں فوراً تھانے جا کر اس واقعے کی اطلاع دوں۔ عورت کی لاش میرے کھیتوں میں پڑی ہے، اگر میں نے تھانے میں رپورٹ نہ کی تو الٹا کسی وبال میں آ جاؤں گا۔ بس جناب، پھر میں تھانے پہنچ گیا۔ یہ نیک مشورہ دینے والا تمہارا ہمدرد کون تھا؟ میں نے دریافت کیا۔ اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا، جناب اس وقت تو مجھے یاد نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے میں نے دینو کمار کی جانب توجہ ہو گیا۔ جب یاد آ جائے تو مجھے بتا دینا، خادم حسین۔ اچھا جی۔ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ دین محمد عرف دینو کمار کی عمر 20 اور 25 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک بھاری بھرکم اور سانولا نوجوان تھا۔ اس کے سر کے بال گھنگریالے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدر سخت لہجے میں سوال کیا، ہاں بھائی دینو، تم صبح خادم حسین کے کھیتوں میں کیا کر رہے تھے؟ میں جی خادم حسین کے کھیتوں کی طرف تو موتی کی وجہ سے گیا تھا، ورنہ میرا وہاں کیا کام؟ اس نے جواب دیا۔ موتی کی وجہ سے؟ میں زیر لب دہرایا، یہ کون ہے بھائی؟ موتی میرے کتے کا نام ہے تھاندار صاحب۔ اچھا، تو وہ کتا تمہیں خادم حسین کے کھیتوں میں لے گیا تھا؟ میں نے معنی خیز انداز میں سے گھورا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا،
बात दरअसल यह है कि जनाब, जब से अब्बे को फालिज अटैक हुआ है, दरिया से मट्टी निकालने की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई है। मैं अपने खोतर कुत्ते के साथ सुबह सुबह मट्टी निकालने दरिया की तरफ जा रहा था। जब मैं खादिम हुसैन के खेतों के करीब से गुजरा तो मोती ने भौंकना शुरू कर दिया। मैंने 2-4 दबके मारकर इसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो खादिम हुसैन के खेतों की जानिब मुंह उठाकर मुसलसल भौंके जा रहा था। चारों तरफ फैली हुई धुंध के बाइस खादिम हुसैन के खेतों का मंजर वाज़ेह नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं जानता था कि मोती खामखा हरकत नहीं कर रहा था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो किसी खास वजह से मेरी तवज्जो उधर करवाना चाहता है। आप तो जानते हैं थानेदार साहिब, बेजुबान जानवरों की हिस्स हम इंसानों से ज्यादा तेज होती है। हाँ बिल्कुल जानता हूँ, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। और बेजुबान जानवरों में भी कुत्ते की हिस्स सूंघने और सुनने की हिस्स इंसानों की बनिस्बत बहुत ज्यादा होती है। तो जनाब बस मैं मोती की तवज्जो दिलाने पर ही खादिम हुसैन के खेतों की तरफ गया। अपना बयान मुकम्मल करते हुए बोला और वहां पहुंचकर मोती के भौंकने की वजह समझ में आ गई। वो औरत नींद बहराना हालत में खेतों में पड़ी थी। इसका हालत देखकर मेरे ज़हन में जो पहला ख्याल है वो यही था कि अब वो जिंदा नहीं है। एक खूबसूरत और दिलकश औरत को खादिम हुसैन के खेतों में उदा पड़े देखकर हमारे एहसासात क्या थे और तुमने वो दिलखराश मंजर देख लेने के बाद क्या किया था? मैंने सूरज जवाब के सिलसिले को समेटते हुए कहा। जनाब, इस औरत की लाश को देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो एक झुरझुरी लेते हुए बोला और फौरी तौर पर मेरी समझ में आया कि मुझे दूसरे लोगों को इसके बारे में फौरन बताना चाहिए। ये ख्याल आते ही मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई। आसपास के खेतों में इक्का दुक्का लोग काम तो कर रहे थे, लेकिन धुंध के बायस इनके हौले नजर नहीं आ रहे थे। मैंने इन्हें आवाज देने का इरादा किया ही था कि खादिम हुसैन मुझे अपनी जानिब बढ़ता दिखाई दिया। बस तो फिर मैंने सबसे पहले ही इसी औरत की लाश के बारे में बता दिया। मैंने दीनू कुमार की नीयत को चेक करने के लिए खास से सख्त लहजे में कहा, दीनू तुमने कहानी तो बहुत उम्दा जोड़ ली है। जी कौन सी कहानी? वो उलझन ज़दा नजर से मुझे तकने लगा। ये जो तुमने अभी मुझे सुनाई है जनाब, मैंने आपसे एक एक लफ्ज भी झूठ या गलत नहीं कहा। वो कदरे खफकी अमेज अंदाज में बोला, जो कुछ पेश आया है वही मैंने आपको बताया है। लेकिन मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे कर लूं? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह भी तो हो सकता है कि इस औरत को तुम्ही ने कत्ल करके यहाँ फेंक दिया हो। जनाब ये आप क्या कह रहे हैं? वो वहां से हो गया, मैं तो इस औरत को जानता तक नहीं। इसे तो यहाँ पर कोई भी नहीं जानता दीनू। मैंने बदस्तूर इसे शख्सियत नजर से घूरते हुए कहा, इससे तुम्हारी बेगुनाही कैसे साबित होती है? थानेदार साहब, जो सच था वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। आपकी मर्जी है कि मेरी बात का यकीन करें या ना करें। मेरा पेशा वराना तजर्बा बताता था कि वो गलत बयानी से काम नहीं ले रहा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक दीनू इस औरत के कत्ल में मुलविस नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी इसे अपने दबाव में रखने के लिए मैंने तमहील लहजे में कहा, देखो दीनू, तुम्हारी बात का यकीन करने में मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं निकालना कि मैं तुम्हें बेगुनाह समझ लिया है। किसी मरहले में अगर मुझे तुम पर जरा सा भी शक हुआ तो मैं तुम्हें पकड़कर फौरन थाने में बंद कर दूंगा। जी बिल्कुल, वो बड़े निडर अंदाज में बोला। और इस दौरान मैं तुम अपनी आंखें, कान और दिमाग के दरवाजे भी खुले रखना। मैंने ताकीदी अंदाज में कहा, अगर तुम्हें इस अजनबी मकतूला दुशिदा के बारे में कहीं से कोई सुनगुन मिले तो फौरन आकर मुझे बताना। मैंने मजीद 2-3 सवालात के बाद दीन मोहम्मद उर्फ दीनू कुमार को फारिग कर दिया और खुद टहलते हुए थाने आ गया। कहानी अभी जारी है।